السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ سب دوست خیریت سے ہیں جی؟ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ٹاپک کے اوپر ایک واقعہ روز کا بیان کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایک واقعہ بڑا زبردست قسم کا ایمان افروز واقعہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اب بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک رات سوئے ہوئے تھے اور نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ جب نیند آئی تو نیند کی حالت میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دور کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ شدید دھند ہی دھند نظر آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر جو ہے وہ بادشاہ نور الدین زنگی کو نظر نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں تو وہاں پہ آواز دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں پہ ہیں؟ تو مطلب کہ دور سے ایک آواز آتی ہے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں پہ حاضر نظر آتا ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی کو۔ تو وہ شخص قریب آتا ہے تو حضرت سلطان نور الدین زنگی ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کہاں پہ ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا اور یہاں پہ دھند اتنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ یہ خواب کا سارا صورتحال اس شخص سے یہ خواب میں ہی ملاقات ہو رہی تھی، یہ وہیں پہ کھڑے تھے تو سامنے سے دو لوگ گزرتے ہیں اور انہوں نے مطلب کہ اپنی پیٹھ کے اوپر کوئی گٹو نما یا بوری نما مطلب کہ ڈال کے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پھر وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ تو اسی دوران پھر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں اور کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اٹھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ان کے ایک تھے وزیر، وہ باہر ان کو ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی، سلطان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص ملنے آیا ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ رات کے اس پیر مجھے کون ملنے آ سکتا ہے؟ تو خیر انہوں نے کہا جی وہ ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ملاقات کا شیڈول مطلب کہ سلطان نور الدین زنگی جاتے ہیں، اپنا لباس چینج کرتے ہیں اور دربار میں آتے ہیں تو وہ شخص آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کیونکہ ظاہری بات ہے خواب کے عالم میں پہلے پریشان تھے اور نیند کا تھا، رات کا وقت تھا، تو بادشاہ جو اس شخص کو جو ان کے وزیر ہیں وہ بات نہیں کرنے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مدد چاہیے تو ایک گٹھڑی ہم آپ کو سکے جواہرات کی دے دیتے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں نے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ تو سلطان نور الدین زنگی کو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو بندہ ملنے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور جا کے کہا ہے کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں اور میرا ایک امتی نور الدین زنگی وہ کدھر ہے اس وقت، مطلب کہ وہ میری مدد کو ہے۔ تو اس وقت وہ جو منظر تھا وہ بڑا مطلب کہ سلطان نور الدین زنگی اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک کیفیت غم کی اور عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر پکارا کہ میں آپ کا امتی ہوں؟ تو خیر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا جو وہ وزیر تھا اس سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کو فوری طور پہ مدینہ پہنچنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن تیاری کی، کچھ لشکر ساتھ لیا، کچھ تحائف ساتھ لیے اور وہ چلے گئے مدینہ کی طرف۔ مدینہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور مدینہ شریف میں اعلان کروا دیا کہ میری طرف سے آج اہلیان مدینہ کو تحفے تحائف دیے جائیں گے، تو سب لوگ یہاں پہ حاضر ہوں۔ تو سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو پھر کیونکہ حضرت سلطان نور الدین زنگی کو وہ رات والے جو خواب میں شخص تھے وہ سارے مطلب کہ قصہ وہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ بھئی کون وہ شخص تھے، ایک ذہن میں ان کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی نے جب سارے تحائف تقسیم کیے تو اہلیان مدینہ سے پوچھا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل سارے لوگ آ گئے ہیں۔ پھر دوبارہ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ کیا سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو اس وقت کچھ نے کہا کہ دو لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ نہیں آئے اور وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں اور وہ 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو وہ کسی سے کچھ لیتے دیتے نہیں ہیں۔
تو سلطان نور الدین زنگی نے پھر بھیجا کہ جائے انہیں بلا کے لے آئے، میں ان کو تحفے دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر بندہ بھیجا گیا، وہ پھر وہ نہ آئے، تو آخر پہ سلطان نور الدین زنگی نے پھر تیسری بار کہا کہ انہیں پکڑ کے میرے پاس پیش کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پکڑ کے پیش کیا گیا، تو جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا تو وہ پہنچ گیا کہ یہ وہی شخص ہیں جو خواب میں مجھے دکھائے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے غصے اور جذبات پہ کنٹرول رکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے مطلب یہاں پہ حج کی نیت سے آئے ہیں، اور لیکن اب باقی جو زندگی ہے ہماری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم اس لیے یہاں پہ رہ گئے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے انہیں کہا، مخاطب کر کے کہا کہ یار کیا تم نے قسم کھائی ہے کہ جھوٹ ہی بولنا ہے، سچ بول دو تو مطلب کہ بہتر ہے۔ تو اتنے میں انہوں نے نہیں مطلب کہ کوئی وہ خاموش ہو گیا، ان کی خاموشی کو دیکھ کے سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ پہنچ گیا کہ یہی شخص ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ غصے میں آئے نور الدین زنگی، اور انہوں نے ان سے پوچھا اہلیان مدینہ سے کہ یہ کہاں رہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جایا گیا اس رہائش گاہ میں۔ تو جب دیکھا تو وہ گھر جو تھا جس میں رہ رہے تھے وہ بڑا ویل ڈیکوریٹڈ اور زبردست قسم کا، اور وہاں پہ پیسے جواہرات، کیونکہ وہ ایک خاص مشن پہ تھے تو وہ کمرہ پورا بھرا پڑا تھا۔ تو جب سلطان نور الدین زنگی نے وہ پورا قالینیں اور ہر چیز لگی دیکھی تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ چٹائی نما تھی، تو سلطان نور الدین زنگی نے وہ جب اٹھائی تو نیچے وہ گڑھا کھودا ہوا تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ اب بھی نہیں بتاؤ گے؟ تو اس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ اب بچ نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہ مشن دے کے بھیجا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر نعوذ باللہ اس کو نکال کے ہمارے پاس لے لائیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور اب تک انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا ہوا تھا۔ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی نے فوری طور پہ حکم کیا کہ ان کو فوری طور پہ قتل کر دیا جائے۔ ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں طرف ایک خندق کھدوائی، اور اس میں پھر سیسہ بھر کے وہ دیوار کو بھر دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی شخص یہ مذموم حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ تو یہ تھی ایک عاشق رسول بادشاہ کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، اور اس سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بادشاہ بھی ہمارے مسلمانوں کے دور حکومت میں گزر چکے ہیں کہ جو اس قدر نیک اور متقی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ڈائریکٹ ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ اس ماہ رمضان کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ شکریہ۔